اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا سیدنا و مولانا ابی القاسم المصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. واما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. ناظرین محترم، پروردگار عالم اپنے بندوں پر چونکہ بہت مہربان ہے، لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند متعال مختلف طریقوں سے، مختلف عبادتوں کے ذریعے، مختلف مہینوں کے ذریعے، مختلف مناسبتوں کے لحاظ سے اپنے بندوں پر اپنی رحمتوں کو نچھاور کرتا رہتا ہے. کہیں ماہ مبارک رمضان میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند متعال نے اپنی رحمت کے دسترخوان کو اپنے بندوں کے لیے بچھا رکھا ہے. کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ شب جمعہ کی صورت میں خدا نے مغفرت کے دروازوں کو اپنے بندوں کے لیے کھول رکھا ہے. اسی طرح سے پورے سال میں بہت سے ایسے مہینے، بہت سی ایسی راتیں آتی ہیں، بہت سے ایسے دن آتے ہیں کہ جہاں خداوند متعال اپنے بندوں کو خود سے قریب تر کر دیتا ہے. اسی طرح کچھ عبادتیں ایسی ہیں کہ جہاں پر خداوند متعال اس عبادت کے ذریعے اپنے بندے کو اپنا قرب بخشتا ہے، یعنی اپنے آپ سے بہت قریب کر لیتا ہے. اور انہی عبادتوں میں سے ایک ہے نماز. نماز کے جسے مومن کی معراج کہا گیا ہے، نماز کے جسے رسول اللہ نے اپنی آنکھوں کا نور قرار دیا ہے، نماز کے جس کے حوالے سے بہت سی احادیث موجود ہیں، کس طرح سے اہل بیت علیہ السلام اپنی نمازوں کو ادا کیا کرتے تھے. اور مومن کے لیے اس سے بڑھ کر لذت اور کوئی نہیں ہوتی کہ جب وہ حالت نماز میں ہوتا ہے. قرآن کی جس آیت کی تلاوت کی ہے اس میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ نماز قائم کرو وَإِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. اور یہی نماز بے شک انسان کو فحشاء اور منکرات سے اور برائیوں سے روک دیتی ہے. ظاہر ہے وہی نماز انسان کو برائی سے روک سکتی ہے کہ جو نماز توجہ کے ساتھ پڑھی جائے. اور کون سی نماز توجہ کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے؟ کہ جس نماز میں انسان کانسنٹریٹ کر سکے، جس نماز میں انسان حضور قلب کے ساتھ نماز پڑھے. اور یہ سوال بہت زیادہ کیا جاتا ہے، اور ظاہر علماء نے اس حوالے سے کتابیں بھی لکھی ہیں اور بہت سی گائیڈنس بھی دی ہے کہ کیسے انسان اپنی نمازوں کی کوالٹی کو امپروو کر سکتا ہے. ظاہر ماہ مبارک رمضان ہے، ہم سب کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی عبادتوں کو بہتر بنائیں، خوب سے خوب تر کی کوشش میں ہیں، نماز کو اول وقت پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اس نماز کو جو اول وقت بھی پڑھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیا اس نماز میں حضور قلب ہے؟ یعنی ہم اس نماز کو توجہ کے ساتھ ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ وہی نماز انسان کو تبدیل کر سکتی ہے کہ جس نماز میں انسان توجہ رکھتا ہو. ورنہ کچھ نمازیں ایسی ہوتی ہیں، جیسے امام نے فرمایا نا کہ کچھ لوگوں کی نمازیں سوائے انہیں تھکاوٹ کے اور کچھ نہیں ملتا اس سے، یعنی وہ اٹھ بیٹھ رہے ہیں لیکن اس نماز سے جو معراج حاصل ہونی چاہیے، جس طرح کے نماز کو مومن کی معراج کہا گیا، وہ انسان کو حاصل نہیں ہوتی. اور وہ اس لیے حاصل نہیں ہوتی کہ نماز میں توجہ نہیں ہے. لہٰذا انشاءاللہ ہم ان 2 پروگرامز میں کوشش کریں گے کہ اس ٹاپک کو ممکنہ حد تک کور کیا جا سکے. البتہ ظاہر بہت مختصر وقت ہوتا ہے، اس میں بہت سی باتیں نہیں کہی جا سکتی، لیکن کوشش ضرور ہوگی کہ چند عرائض کو انشاءاللہ پیش کیا جائے. جس نماز میں توجہ نہ ہو وہ ایسی ہے کہ جیسے انسان کے جسم سے جب اس کی روح نکل جاتی ہے، جس جسم سے روح نکل جائے وہ جسم بھی مردہ ہو جاتا ہے. نماز بھی بعض اوقات جب اس میں توجہ نہ ہو تو وہ نماز ظاہری ایکشنز تو ہوتے ہیں، انسان اٹھ بیٹھ رہا ہے، سجدے کر رہا ہے، رکوع کر رہا ہے، لیکن وہ نماز قرب الہی کا سبب نہیں بنتی ہے. یہاں پر میں چند باتوں کو ضرور عرض کرنا چاہوں گی کہ نماز کے حوالے سے بعض اوقات یہ سوال ذہن میں اٹھتا ہے، پتہ نہیں میری نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. تو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، مولا کے قول ہے اس حوالے سے
کہ ہم خود اگر اس بات کو جاننا چاہتے ہیں کہ ہماری نمازیں قبول ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی، تو امام ارشاد فرماتے ہیں کہ من احب ان یعلم اقبل صلاته ام لم تقبل، اگر کوئی شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ آیا اس کی نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، تو وہ یہ دیکھے کہ اس کی نماز نے کس حد تک اسے فحشاء اور منکرات سے، کس حد تک اسے برائیوں سے روک رکھا ہے۔ جتنا وہ کسی برے کام سے بچ جاتا ہے، گناہ سے بچ جاتا ہے، اتنا ہی اس کی نماز قبول ہوئی ہے۔ یعنی جس حد تک انسان اپنے آپ کو روک لیتا ہے گناہ انجام دینے سے، بس اسی حد تک اس کی نماز قبول ہوتی ہے۔ اگر ہم غور کریں تو یہاں پر بھی توجہ سے پڑھے جانے والی نماز کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ ظاہر ہے فرض کیجئے وہ انسان جو توجہ سے نماز پڑھ رہا ہے، جو مکمل طور پر حضور قلب رکھتا ہے، تو وہ کبھی بھی غرور کا شکار نہیں ہو سکتا، تکبر کا شکار نہیں ہو سکتا، اس کے اندر ایروگنس نہیں آ سکتی۔ کیوں نمازی ایروگنٹ نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے جو خطبہ دیا تھا اور جہاں پر شرعی احکام کے فلسفے کو بیان کیا تھا کہ کیا ریزن ہے کچھ عبادتوں کا، اس میں نماز کا جو فلسفہ حضرت زہرا نے بیان کیا ہے، وہ فرمایا کہ نماز انسان کے اندر سے تکبر کو ختم کر، یعنی انسان پھر تکبر نہیں کر سکتا، وہ جو واقعی نمازی ہے وہ متکبر نہیں ہو سکتا کبھی، لیکن اگر توجہ کے ساتھ نماز پڑھی جائے۔ امام بھی اس بات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ وہ نماز کہ جو توجہ سے پڑھی جاتی ہے، وہی نماز انسان کو برائیوں سے روک سکتی ہے۔ تو اگر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ نماز قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، تو پھر دیکھنا ہوگا کہ آخر ہم کس حد تک اپنے آپ کو برائیوں سے روکنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ امام رسول کا قول ہے کہ جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور نماز کے آخر تک توجہ کے ساتھ، حضور قلب کے ساتھ نماز کو ادا کرتا ہے، تو وہ اس نماز کے بعد ایسا ہو جاتا ہے گویا نومولود بچہ۔ جس طرح سے ایک بچہ بالکل پاک اور پاکیزہ ہوتا ہے اور کوئی گناہ اس کے نامہ اعمال میں نہیں ہوتے، کوئی برائیاں اس کے نامہ اعمال میں نہیں ہوتی، یعنی اللہ کو یہ نماز اس قدر پسند ہے اور یہ خدا کی جانب سے اپنے بندوں کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے، ایک بہت بڑا گفٹ ہے، یہ ہدیہ الہی ہے کہ اللہ نے نماز جیسی عبادت کو ہمارے لیے فرض قرار دیا ہے۔ ظاہر مستحبات بھی بہت سے ہیں، نافلہ نمازیں بہت سی ہیں، نماز شب ہے، نماز جعفر تیار ہے، کتنی ہی نمازیں ہیں، لیکن خود یہ جو واجب نمازیں ہیں، یہ جو 17 رکعت نماز ہے، یہ کس حد تک اللہ کی رحمت کا ثبوت دیتے ہیں کہ خدا اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اسی لیے خداوند متعال قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ نماز بوجھ نہیں ہے، اسے برڈن نہ سمجھا جائے، اسے بوجھ سمجھ کر ادا نہ کیا جائے کہ بس ہم نے نماز پڑھ لی ہے، اب ہم فری ہو گئے، بس ہم نے نماز پڑھ لی ہے۔ فرمایا کہ نہیں، وہ جو حقیقی معنوں میں اپنے اندر خضوع و خشوع رکھتے ہیں، وہ جو اللہ سے حقیقی محبت کرتے ہیں، ان کے لیے نماز ہرگز بوجھ نہیں ہے۔ تو نماز میں توجہ کیسے حاصل کی جائے؟ سب سے پہلے تو ہمیں اس بات کو جاننا ہوگا کہ یہ کوئی ناممکن امر نہیں ہے، یعنی انسان یہ نہ سوچے کہ میں نماز میں کس طرح سے توجہ حاصل کر سکتی ہوں، یا یہ تو بالکل ناممکن ہے، اور ہم تو نماز جب پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ہماری سوچیں بالکل ڈائیورٹ ہو جاتی ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم نے اپنی نماز کیسے پڑھی ہے۔ لہٰذا بعض اوقات انسان کسی چیز کو امپاسبل سمجھ کر گیو اپ کر دیتا ہے، یعنی حتیٰ پھر وہ کوشش بھی نہیں کرتا ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یقیناً یہ کوئی ناممکن امر نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ انسان کانسنٹریٹ نماز میں نہیں کر سکتا۔ اگر ایسا ہوتا تو خدا اپنے بندوں پر کوئی ایسی رسپانسبلٹی نہیں ڈالتا، کوئی ایسی ذمہ داری نہیں ڈالتا کہ جو ان کے بس سے باہر ہو، یعنی جو بشر کے بس کی بات نہ ہو، انسان کے لیے ناممکن، اور خدا انسان سے چاہے کہ اس نے اس کام کو انجام دینا ہے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء اور اوصیاء اور ائمہ کے علاوہ بھی ہم ایسے افراد کو دیکھتے ہیں جن کی داستانیں ہم سے بیان کی جاتی ہیں، جن کی زندگی کے حالات ہم سے بیان کیے جاتے ہیں کہ وہ کس انداز میں اپنی نمازوں کو توجہ کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ البتہ اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ جو نماز میں کنسنٹریٹ کرنے کا مسئلہ ہے،
حضور قلب کی جہاں بات آ جاتی ہے، یہ صرف اور صرف ریاضت کے ذریعے ممکن ہے، یعنی یہ صرف پریکٹس کے ذریعے ممکن ہے۔ جو انسان جتنا زیادہ اس لحاظ سے پریکٹس کرتا ہے اتنا ہی وہ اس میں ایکسپرٹ ہوتا چلا جاتا ہے، اتنا ہی اس کے لیولز اوپر ہوتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ نماز میں حضور قلب کے بھی کنسنٹریشن کے بھی لیول ہیں، یعنی انسان کو سب سے پہلا جو اس کی زندگی میں سٹیپ ہوتا ہے، اگر نمازوں کی کوالٹی کو امپروو کرنا چاہتے ہیں، ظاہر ہے سب سے پہلے تو انشاءاللہ خدا ہم سب کو نمازی بنائے اور نمازیوں میں سے انشاءاللہ قرار دے۔ یہ وہ دعا ہے کہ جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگا تھا جب اپنی فیملی کو، انہوں نے اپنے گھر والوں کو چھوڑا تھا، اپنے بیٹے اور اپنی وائف کو چھوڑا تھا مکہ میں، تو انہوں نے اللہ سے جو مختلف جو دعائیں کی تھی، یہ سورہ غالباً اب میرے ذہن میں سورہ کا نام نہیں ہے، انشاءاللہ کل اسے ضرور عرض کروں گی، کہ پروردگار عالم نے سورہ قرآن کی شاید 14ویں سورہ ہے، 14th سورہ ہے، اور 44 نمبر ہے آیت کا، کہ جس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتے کہ جب حضرت ابراہیم نے چھوڑا ہے اپنی بیوی اور بیٹے کو اور جو دعائیں کی ہیں، تو اس میں سے ایک جو بہت امپورٹنٹ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے وہ یہ تھی کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، خدایا مجھے نماز قائم کرنے والوں میں سے، نماز کا اہتمام کرنے والوں میں سے، اور یا آسان الفاظ میں خدایا مجھے نمازی قرار دے، اور میری اولاد کو، اور میری اولاد میں سے کچھ کو۔ تو یہ وہ دعا ہے جو ہمیں اپنے لیے بھی اور انشاءاللہ اپنے فیملی ممبرز کے لیے بھی مانگنی چاہیے۔ بعض اوقات ہم بہت سی دنیاوی دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، لیکن جو موسٹ امپورٹنٹ دعائیں ہیں جن کا تعلق ہماری دنیا اور آخرت سے ہے، وہ مانگنا بھول جاتے ہیں۔ نماز ایسا نہیں ہے کہ نماز کا تعلق صرف ہماری آخرت سے، اور ہم نماز اس لیے پڑھ رہے ہیں کیونکہ ہمیں جہنم سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور جنت میں جانا ہے۔ نماز کے اثرات انسان کی دنیاوی زندگی پر بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور اس بات کو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہماری بہت سی مشکلات اس لیے بھی ہوتی ہیں کہ ہم اپنی نمازوں پر توجہ نہیں دیتے۔ لہٰذا جہاں کنسنٹریشن کی بات آتی ہے تو اس کے لیے سٹیپ بائی سٹیپ دیکھنا ضروری ہے۔ ظاہر ہے سب سے پہلے تو انسان کو انشاءاللہ اپنے آپ کو 5 وقت کا نمازی بنانا ہے، اور یہ پہلا سٹیپ ہے کہ اپنی نمازوں کو مس نہیں کرنا ہے، اور ایفرٹ کرنی ہے اس کے لیے، کوشش کرنی ہے اس کے لیے۔ اور سو یہ ہو گیا پہلا لیول کہ اللہ کا کیونکہ حکم ہے، میرے پروردگار نے مجھے حکم دیا ہے، لہٰذا مجھے اس کے اطاعت کرنی ہے اور مجھے اپنی نمازوں کو ادا کرنا ہے جیسا کہ وہ چاہتا ہے کہ میں اپنی نمازوں کو ادا کروں۔ دوسرا سٹیپ، اور جب وہ انسان پہلے سٹیپ پر ہوتا ہے تو وہ توجہ نہیں کر رہا ہوتا کیونکہ اسے کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے، وہ ظاہر نماز کے ایکشنز کو انجام دے رہا ہے کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، اور یہ پہلا سٹیپ ہے۔ دوسرا سٹیپ وہ ہوتا ہے کہ جہاں پر انسان نماز کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے، یعنی نماز میں جو کچھ وہ پڑھ رہا ہے اسے معلوم ہے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے، وہ صورتوں کا جو سورہ قرآن کی پڑھی جاتی ہیں وہ ان کی ٹرانسلیشن کو جانتا ہے، وہ رکوع اور سجود میں جو ذکر کیے جاتے ہیں وہ انہیں جانتا ہے، تو اس کی جو توجہ ہے وہ نماز کی ٹرانسلیشن پر بھی ہوتی ہے، ترجمے پر بھی ہوتی ہے۔ کیونکہ یہ سٹیپ بائی سٹیپ اس لیے عرض کریں تاکہ ہم جب اپنی نمازوں کی کوالٹی کو امپروو کرنے کی کوشش کریں تو ان سٹیپس کا خیال رکھیں۔ تیسرا مرحلہ یا تیسرا سٹیپ کیا آتا ہے؟ جب انسان نمازوں کی ٹرانسلیشن کو جان لیتا ہے تو تیسرے مرحلے پر پھر وہ اس پر غور کرنا شروع کرتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ توجہ دے، یعنی جب وہ نماز کے لیے اللہ اکبر کر کے اپنے ہاتھوں کو بلند کرتا ہے تو وہ اس بات پر توجہ دیتا ہے کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اللہ ہی سب سے بزرگ و برتر ہے، اللہ کی ذات ہی ہے کہ جو کائنات کو چلا رہی ہے۔ اور جب وہ سجدے میں جاتا ہے اور اپنی پیشانی کو وہ سجدے میں رکھتا ہے، یعنی انسان کی جسم میں جو سب سے اوپر کا حصہ یعنی اس کا ماتھا ہے، اور وہ اس کو زمین پر جب ٹیک دیتا ہے، تو یہ وہ حالت ہے کہ جو عجز و انکساری کی حالت ہے، یہ وہ حالت ہے کہ جہاں پر انسان اپنے آپ کو حقیر محسوس کرتا ہے، اور یہ وہ حالت ہے کہ جہاں پر انسان اس بات کو اپنے ذہن میں سوچتا ہے کہ اسے اسی مٹی سے بنایا گیا، اسی مٹی سے اسے دفنایا جائے گا اور اسی مٹی سے اسے اٹھایا جائے گا۔ تو اب وہ نماز کا صرف
یہ نہیں ہے کہ وہ نماز کے ایکشنز کو انجام دے رہا ہے، بلکہ وہ نماز پر توجہ دے رہا ہے. جب وہ یہ کہتا ہے، انسان حالت نماز میں کہتا ہے سمع اللہ لمن حمدہ، کہ خدا سن رہا ہے جب میں اس کی حمد انجام دوں، تو اس کا مطلب ہے وہ اس بات کی طرف متوجہ ہے کہ اس حالت نماز میں وہ خدا سے بہت قریب ہے، وہ قرب الہی کو اپنی نمازوں میں محسوس کرنے لگتا ہے. اور جب انسان قرب الہی کو محسوس کرتا ہے تو پھر اس کی توجہ ڈائیورٹ نہیں ہوتی، پھر اسے اپنے آس پاس کے ماحول کی پرواہ نہیں ہوتی ہے، اور وہ اپنی نماز پر فوکس کرتا ہے. اور چوتھا اور آخری مرحلہ جو کنسنٹریشن کا ہے، اور انشاءاللہ ہمیں اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے کیونکہ اہل بیت علیہ السلام کی اگزامپلز ہمارے سامنے موجود ہیں. چوتھا مرحلہ وہ ہے کہ جہاں انسان جب حالت نماز میں آتا ہے تو اس کا جسم تو زمین پر ہوتا ہے، لیکن اس کی روح پرواز کر جاتی ہے، یعنی اس کی روح بارگاہ الہی میں ہوتی ہے. وہ اپنے آپ کو اپنے رب کے حضور محسوس کر رہا ہوتا ہے، اور وہ اسے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ جس طرح سے روز قیامت وہ محشر میں اپنے رب کے حضور ہوگا، یہ حالت نماز وہ ہے کہ جہاں وہ اپنے خدا کے سامنے کھڑا ہوا ہے. لہٰذا وہ ہر چیز کو بھلا کر صرف اور صرف اس کی توجہ اپنے رب کی طرف ہوتی ہے، اور انشاءاللہ یہی ہمارا مقصد ہونا چاہیے. کل کے پروگرام میں ہم عرض کریں گے کہ کیا ریزنز ہوتے ہیں، کون سے فیکٹرز ہیں، کیوں ہم بعض اوقات نماز میں کنسنٹریٹ نہیں کر پاتے، اور بالآخر ان کا سلوشن کیا ہے، کیونکہ کوئی راہ حل بھی ہونا چاہیے. مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ مشکل کو بتایا جائے، بلکہ اصل جو ہدف ہے وہ یہ ہے کہ اس مشکل کو کیسے دور کیا جائے. پروردگار عالم ہمیں نمازیوں میں سے قرار دے اور روز محشر ہمیں نمازیوں کے ساتھ محشور فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.